السلام علیکم۔ ہم لوگ ڈرے ہوئے ہیں۔ ہارون رشید صاحب نے سچ کہا کہ ہم لوگ ڈرے ہوئے ہیں، جبکہ ڈرے ہوئے لوگ کبھی کوئی جنگ جیت نہیں پاتے۔ جنگ جیتنے کے لیے جرأت چاہیے، سچائی کے ساتھ ساتھ جرأت بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ بہت سارا سچ جانتے ہیں لیکن وہ کہہ نہیں پاتے۔ جرأت کے بغیر کہا نہیں جاتا، ہمت کے بغیر، حوصلے کے بغیر پوری بات بتائی نہیں جاتی، اور اس سے ابہام پیدا ہوتے ہیں۔ ابہام پیدا ہوتے ہیں اور برائیاں جنم لیتی ہیں۔ جب تک ہم سچ اور حق کی جنگ میں جرأت سے کام نہیں لیتے، ہم کبھی کسی میدان میں جیت نہیں پاتے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم بحیثیت قوم جرأت کا مظاہرہ کریں۔ جس کے خلاف کوئی بات غلط نکلے، اس کو کہنے سے تامل نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی اقتدار کی قوت کی منزل پہ ہو۔ اور ہمیں ایک دوسرے کو جرأت کا ہی سبق دینا چاہیے، حوصلہ افزائی جرأت کی کرنی چاہیے، سچائی کی کرنی چاہیے۔ جرأت میں بھی اظہار کا سلیقہ ہونا چاہیے، سچائی کو بیان کرنے کا قرینہ ہونا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے، دلائل سے ثبوت کے ساتھ بات کرنی چاہیے، بغیر کسی ثبوت کے کسی پہ بلیم کرنا یا کسی بات کو آگے لے کے چلنا یا کوئی بیانیہ بنانا غلط ہے۔ اور اس غلطی کی پاداش میں ہی صرف گھر ہی نہیں، آبادیاں ہی نہیں، شہر ہی نہیں، ملک بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمیں اپنے وطن سے پیار ہے، جو کہ ہے، اگر ہمیں اپنے اداروں سے پیار ہے، جو کہ ہے ابھی تک، لیکن ہمیں جرأت کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے اور اداروں کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ اگر کوئی حق سچ کی جنگ لڑ رہا ہے یا حق سچ کی بات کر رہا ہے تو اس کو پابند سلاسل نہیں کرنا، اس کی بات پہ غور کرنا ہے، سمجھنا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے۔ تحقیق ہی ہمیں مسائل کے حل میں مدد دیتی ہے۔ جہاں تحقیق ختم ہو جاتی ہے وہاں وحشت جنم لیتی ہے، ناانصافی کا پرچار ہوتا ہے، اور ناانصافی ہمیشہ تشدد کا سبق دیتی ہے، اور ناانصافی لے کے چلتی ہے اس برائی کی طرف جو آگے چل کے جو دہشت گردی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ناانصافی کسی سے بھی نہیں ہونی چاہیے، نہ زبانی کلامی، نہ عملی طور پہ۔ ناانصافی بہت سارے مسائل پیدا کرتی ہے، معاشرہ صحت مند نہیں رہتا، اس کی جو ویلیوز ہوتی ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ فیبرک جو ہوتی ہے، سوشل فیبرک، وہ تار تار ہو جاتی ہے۔ اس سے بچنا ضروری ہے، نہیں تو ہم بہت برائی کی طرف چلے جائیں گے۔ کیوں نہیں ہم سنبھل رہے؟ کیوں نہیں ہم تحقیق کرتے؟ کیوں نہیں ہم برداشت کرتے؟ کیوں نہیں ہم غور کرتے؟ اگر ہم نے یہ سب چھوڑ دیا ہے تو ہم نے اپنے لیے برا کیا ہے، اپنے بچوں کے لیے برا کیا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے برا کیا ہے، اس وطن کے لیے برا کیا ہے جس وطن کو ہم بڑی مشکل سے حاصل کیا گیا تھا۔ کیا ہم اب بھی نہیں رکیں گے؟ کیا ہم اب بھی نہیں سوچیں گے کون سی آڈیوز، کون سی ویڈیوز، کتنا عرصہ چلائیں گے یہ سب سلسلے؟ ہم کب تک اٹھایا جائیں گے لوگوں کو سوال کرنے پہ؟ ان کے سوالوں کے جواب دیں، ان کے سوالوں کو سنیں، غور کریں۔ اگر وہ غلط سوال کر رہے ہیں تو پھر بھی ان کا جواب دیں۔ جواب دینے میں ہی ان کی تسلی ہوگی، اور پھر اسی سے مثبت راستہ نکلے گا، مثبت سوچ پیدا ہوگی
کیوں نہیں ایسا کرتے؟ پاکستان کے لیے، وطن کے لیے، پاکستانیوں کے لیے نرم گوشہ پیدا کیجیے۔ اسی وطن نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، ہمیں سب کچھ دیا ہے، ہماری پہچان ہے یہ وطن۔ ہمیں سب کچھ ادھر سے ہی ملا ہے، ہم نے ادھر سے ہی لینا ہے۔ اس کو اتنا لوٹ لوٹ کے کھا لیں گے تو باقی کیا بچے گا؟ گھر تو سلامت رہنا چاہیے، گھر اور چار دیواری کو مضبوط ہونا چاہیے نا، جبھی تو سکون ملے گا، جبھی تو تحفظ ملے گا، جبھی تو کوئی خوشحالی آئے گی۔ تو پلیز کچھ غور کیجئے اور کسی پہ بھی ناانصافی مت کیجیے، کسی کے ساتھ ناانصافی مت کیجیے پلیز۔ ناانصافی بہت ساری برائیوں کو جنم دیتی ہے، ناانصافی ہی کرپشن کی طرف لے کے جاتی ہے جو تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ چلیے کچھ تو بہتری کیجیے، کچھ تو بہتری کیجیے تاکہ پرانے آثار مٹ جائیں، ہمیں یاد نہ آئیں وہ برے زمانے، ہمیں وہ شامیں، وہ دن، وہ لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں، جو ظلم ہوا، جو قیامتیں توڑی گئیں، وہ ہم بھول سکیں۔ کوئی مثبت راستہ اختیار کیجیے، آئیے مل جل کے آگے بڑھتے ہیں، کوئی بہتری کی طرف، امید سحر کی بات کرتے ہیں، آئیے۔